أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ گزشتہ خطبہ میں اس چیز پر بات کی گئی تھی کہ انسان جو تخلیق کا ایک بہترین نمونہ ہے، اس کی علت غائی کہ اس کو کیوں پیدا کیا گیا، اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اس پر بات ہوئی تھی کہ وہ خالق کی ہستی کی تلاش اور اسی میں گم ہو جانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ آج اس مضمون کو تھوڑا سا آگے بڑھایا جائے گا، وہ اس رنگ میں کہ وہ کون سا طریق ہے جس سے ہم یہ علم حاصل کرتے ہیں کہ کس طرح خدا کو پانا ہے اور کون سے اعمال بجا لانے ہیں، یعنی ہمارا طرز زندگی کیا ہونا چاہیے کہ ہم اس اللہ تعالیٰ، اس خالق کو پا سکیں، اور اس کا ذریعہ کیا ہے۔ اس بارے میں قرآن کریم جو ہمارا فریم آف ریفرنس ہے، وہ ہمیں ایک بڑی واضح تعلیم دیتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان یعنی پوری بنی نوع انسان، پوری قوم، ان کو مخاطب کر کے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد۔ اس میں خدا تعالیٰ یا خالق نے یہ میسج رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے دیا کہ تو کہتے کہ میں تم انسانوں کی طرح ایک انسان ہوں، تمہارے جیسا ہوں۔ پھر اس میں ایک امتیازی خوبی بتائی، انما یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے، یعنی خالق مجھ سے وحی کے ذریعے پیغام پہنچاتا ہے۔ یہ فرق ہے جو مجھ میں اور آپ میں ہے۔ اور وہ پیغام کیا پہنچاتا ہے؟ انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا پیدا کرنے والا ایک ہی وجود ہے، واحد وجود ہے۔ اس میں جس چیز پر میں یہ بات کروں گا وہ یہ ہے کہ وحی ہوتی ہے
اور وہی کیا ہوتی ہے وہ بھی رسول کی وسلم نے بتا دیا کہ مجھے یہ وہی ہوتی ہے کہ ایک واحد خالق ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اب یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ یہ کیا پیغام دیا گیا ہے، اور اس کے بعد ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ یہ پیغام کس طرح سچا ثابت ہوتا ہے۔ یعنی پیغام، اگر کوئی دعوے دار یہ دعویٰ کرے کہ مجھے خدا نے یہ بتایا ہے، تو کیا وہ جو بات بتائی گئی ہے پہلی شہادت سے اس کے کوئی آثار اور ثبوت ملتے ہیں؟ یہ چیز دیکھنے والی ہوتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک واحد خدا کا اور اس کی ماہیت اور اس کی صفات کا علم دیا، تو انسان کی شعوری ترقی اس کی صداقت کو ظاہر کر رہی ہے۔ اس چیز کو واضح کرنے کے لیے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی دعوے دار تھے کہ ہمیں بھی خالق سے پیغام ملتا ہے۔ کیا پیغام ملتا ہے؟ کیا اس کی سچائی کا ثبوت ہے جو ان کو دیا گیا تھا؟ نہیں ملے گا آپ کو ثبوت۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے جو دعوے تھے وہ ان کے اپنے ایسے خیالات بھی تھے جو انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ خدا کی طرف سے ہیں۔ مرزا صاحب علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایسے بہت سے لوگ موجود تھے۔ مرزا صاحب خود بھی دعوے دار تھے کہ مجھے خدا تعالی غیب سے خبر دیتا ہے، مجھے وحی کرتا ہے۔ تو مرزا صاحب کی باتیں تو ان کے زمانے میں بھی اور ان کے بعد آج تک اور آئندہ بھی پوری ہوتی رہیں گی۔ تو کیا باقیوں نے جو باتیں کی وہ بھی اسی طرح ثابت ہو رہی ہیں؟ جو ان کے دعوے تھے وہ زمانہ ان کے کوئی ثبوت مہیا کر رہا ہے؟ اگر تو کر رہا ہے تو پھر غور کرنا چاہیے۔ یہ قریباً 100 سال سے زائد عرصہ پہلے کی باتیں ہیں۔ آج ہم ایک دور میں ہیں جس میں زندہ موجود ہیں، اور یہاں پر بھی ایک وجود ہے جس نے دعویٰ کیا ہے کہ میں ذکی غلام ہوں، اور مجھے خدا نے اس کا علم دیا ہے، وحی سے بتایا، الہام سے بتایا، غیب کی خبر دی ہے۔ اور یہ دیکھنا چاہیے کہ اسی زمانے میں بہت سے دوسرے دعوے دار ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی غیب سے خبر ملتی ہے۔ تو کیا وہ اس کی دلیل کیا دیتے ہیں؟ کیا زمانہ ان کی باتوں کی صداقت ظاہر کرتا ہے یا ان کی صداقت نہیں ظاہر کرتا بلکہ ان کو رد کر دیتا ہے؟ آج کے دور میں جو ہم نے دیکھا ہے، ناصر زاہد صاحب ہیں، ناصر سلطانی صاحب دعوے دار تھے یا ہیں، کیونکہ وہ پاکستان میں قید میں ہیں اس وقت۔ اور اس کے علاوہ اسد صاحب تھے، وہ بھی دعوے دار تھے۔ طاہر نسیم صاحب تھے، وہ بھی دعوے دار تھے۔ اس طرح اور بھی بہت سے ہیں۔ اب اسی دور میں اس وقت گروپ میں بھی بعض واٹس ایپ گروپ میں ایسے اشخاص آ جاتے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا خدا سے زندہ تعلق ہے۔
اچھا ٹھیک ہے جی، زندہ تعلق ہے، اب اس کا ثبوت کیا ہے یہ دیکھنے والی بات ہوتی ہے۔ میں اس ضمن میں ایک اجمالی رنگ میں بات کر کے ایک ایسے دعوے دار کا بھی ذکر کروں گا جو واٹس ایپ گروپ میں میری ان سے بات ہوئی تھی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خالق کی جو بہترین تخلیق ہے وہ انسان ہے، اور ہر انسان کی بناوٹ ایسی ہے کہ وہ اپنے خالق کی تلاش میں رہتا ہے، اور خالق کسی نہ کسی رنگ میں اپنی ہستی کی جھلک دکھلاتا رہتا ہے، اور یہ اس کا تعلق تمام مخلوق سے، یعنی انسانی مخلوق سے ہے۔ کسی کو زندگی میں کوئی سچی خواب آ جاتی ہے، کسی کو وہ بھی نہیں آتی، لیکن وہ خواب اور اس تجربے سے گزرتا ہے۔ کسی کو کبھی کبھار کوئی کشفی رنگ میں بھی منظر نظر آ جاتا ہے۔ یعنی انسانوں کی یہ تجربات ہیں جو ہم تمام دنیا میں لوگوں کے ان تجربات کو پڑھ بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں، اور مشاہدہ بھی کر سکتے ہیں۔ جو خالق ہے، ہم سب اسی کی مخلوق ہیں۔ جس طرح سب انسان بظاہر انسان ہیں مگر سب فرق ہیں، کوئی علمی لحاظ سے بلند مرتبے پہ ہے، کوئی کسی ایک موضوع مضمون میں بہت دسترس رکھتا ہے، تو کوئی کسی دوسرے مضمون میں کئی ذہنی لحاظ سے کمال تک نہیں پہنچے ہوتے، کچھ بہت ہی ادنا ذہن کے ہوتے ہیں۔ یہ سب باوجود انسان ہونے کے مختلف مختلف مقامات کے انسان ہمارے روزمرہ کے مشاہدے میں آتے ہیں، اور سب اسی خدا کی مخلوق ہیں۔ اس کو بہت آسان لفظوں میں اگر میں کوئی مثال سے بیان کر سکتا ہوں تو اس طرح کر سکتا ہوں کہ فرض کریں دنیا کی 7 ارب آبادی ہے، اور ہر ایک کے پاس ایک موبائل فون ہے، اور ایک آپریٹر ہے جس کے پاس 7 ارب انسانوں کے فون نمبر ہیں۔ اب اس آپریٹر کو یہ اختیار ہے کہ وہ جس کو چاہے کال کر لے، فون کر لے، میسج بھیج دے، یہ اس کی مرضی ہے۔ اس کا دوسرا پہلو ساتھ یہ ہے کہ جس کو فون کیا گیا، جو ریسیور ہے، اس کی اپنی کوالٹی کیا ہے۔ اگر جیسے ہم فون میں دیکھتے ہیں کہ G1 سے لے کر G5 تک فون آ چکے ہیں، جس کی کیپیسٹی ہی محض آواز سننے کی حد تک ہے، تو اس کو اتنی ہی آواز آئے گی، اور اس کو کلیئر میسج نہیں ملے گا، نہ اس کو کوئی ویڈیو ملے گی، نہ کوئی ویڈیو کانٹیکٹ ہو سکے گا۔ تو اس کا بہت ادنا سا تجربہ ہوگا، لیکن وہ یہ ضرور محسوس کر لے گا کہ مجھے میسج آیا ہے۔ لیکن جس کے اپنی کوالٹیز بہت اعلیٰ سطح کی ہوں گی، تو وہ نہ صرف آواز سنے گا بلکہ وہ ایک واضح رابطہ، ویڈیو لنک جسے کہتے ہیں، وہ بھی اس کا ہو جائے گا۔ تو ان دونوں میں بہت فرق ہے۔
اس سے آپ یہ سمجھ لیں کہ ہر انسان کے ساتھ خالق کا تعلق ہے، مگر انسان کی اپنی صلاحیتوں سے بھی پہ بھی منحصر ہے کہ اس کی کیسی کیفیت ہے، تو اسی حساب سے وہ اپنے اپنے تجربات میں سے گزریں گے۔ اس چیز کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حقیقت الوحی میں بھی بیان کیا ہے کہ کچھ انسان وہ ہوتے ہیں جو برائیوں میں بھی مبتلا ہوتے ہیں، لیکن تب بھی ان کو خالق اپنے ہونے کا ثبوت دینے کے لیے سچی خوابیں بھی دکھا دیتا ہے۔ پھر دوسرے درجہ کے لوگ ہیں، پھر تیسرے درجہ کے لوگ ہیں جو انتہائی پاک صاف کلام پاتے ہیں۔ اس کی تفصیل حقیقت الوحی جو پڑھے گا اس کو معلوم ہو جائے گی۔ اب یہ ساری تمہید باندھنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک صاحب، میں دانستہ ان کا نام نہیں لے رہا، وہ بھی واٹس ایپ گروپ میں آ کے یہ بڑے بیان دیتے ہیں کہ میرا خدا سے بہت تعلق ہے اور خدا نے مجھے بتایا ہے کہ جماعت احمدیہ سچی ہے، خلافت سچی ہے، اور عبد الغفار جمبا صاحب کی نسبت مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ مکر کر رہے ہیں۔ اب میں ایک سامع کے طور پر کچھ سوالات ان کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ آپ اپنی اس بات کی دلیل دیں۔ اگر آپ کو خدا تعالیٰ نے بتایا ہے تو کیا خدا تعالیٰ نے آپ کو خلافت کی صداقت کی کوئی دلیل بھی سمجھائی ہے؟ وہ آپ پیش کریں۔ آپ کو اگر خدا تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ جمبا صاحب مکر کر رہے ہیں تو ان کے مکر کی کوئی دلیل بھی دی ہے کہ وہ کیا مکر کر رہے ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا تھا کہ یوحا الیہ، میری طرف وحی ہوتی ہے، تو وہ ساتھ بتا دیا تھا کہ انما الہکم الہ واحد، تو پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کی یہ دلیل دے رہے ہیں اور زمانہ اس چیز کو کی طرف آ رہا ہے۔ بہت سے اور پہلو ہیں جو اس کے ساتھ ملا کر دیکھیں تو رسول کی وسلم کی صداقت کی دلیل ہمیں ملتی ہے۔ آپ کے بالمقابل میں ایک شخص جو عام علمی لحاظ سے چیزوں کو پرکھنے کی کوشش کرتا ہوں، اگر میں یہ بات کہوں کہ میں علم کے سہارے، وہی علم جو ہماری کتب میں موجود ہے اور ہمارے مشاہدات، اس کی وجہ سے یہ سمجھتا ہوں کہ جو دعویٰ جماعت کی مروجہ سربراہوں نے خلافت کا کیا یہ بالکل جھوٹ پر مبنی ہے، اور میں اس کے بالمقابل آپ کو دلائل دیتا ہوں کہ کس وجہ سے میں اس کو جھوٹا سمجھتا ہوں۔ تو کیا آپ اس کے صادق ہونے کے دلائل دے سکتی ہیں؟ آپ اس وقت خاموشی کیوں اختیار کرتے ہیں؟ میں یہ دلیل دیتا ہوں کہ بانی جماعت نے کہیں بھی اپنے بعد آیت استخلاف سورت نور کی روشنی میں کسی بھی خلافت علی منہاج نبوت کے جاری رہنے کا ذکر تک نہیں کیا۔ یہ میری دلیل ہے۔ اس کے بالمقابل واضح طور پر آپ نے فرمایا کہ انجمن خدا کے مقرر کردہ خلیفہ کی جانشین ہے، تم سب میرے بعد مل کر کام کرتے رہو جب تک خدا تعالیٰ روح القدس کی تائید سے کسی کو کھڑا نہ کرے۔
تو इस किस्म के दलाइल मैं तो पेश करता हूँ, आपके पास क्या है खिलाफत की सदाकत के लिए? फिर आप कहते हैं जंबा साहब मकर कर रहे हैं, ये आपको खुदा ताला ने बताया है। मैं बिलमुकाबिल कहता हूँ कि जंबा साहब सच बोल रहे हैं, वो मुदल्लल बात कर रहे हैं, जबकि मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद साहब मकर कर रहे हैं। अब मैं उसके दलाइल देता हूँ, आप क्यों नहीं वो दलाइल दे सकते? महज एक बात कह देना, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इस 100 साल मुद्दत के अंदर बहुत कुछ चीजें देख चुके हैं और देख रहे हैं। मसलन आप भी 20 फरवरी 1886 की पेशगोई को मानते हैं, तो आप मुझे दलील दें कि किस तरह आपने मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद साहब को इसका मिसदाक समझा और मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद साहब ने इसका मिसदाक होने की क्या दलील दी। उस पेशगोई में बहुत सी बातें हैं जो खोटे और खरे का फर्क करके दिखा देती हैं। उसमें बताया गया है कि वो जो खुदा और उसके रसूल को इनकार और तकजीब की निगाह से देखती हैं, एक खुली निशानी मिले और मुजरमों की राह जाहिर हो जाए। क्या मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद साहब ने अपनी ज़िंदगी में बताया कि वो कौन लोग हैं जो खुदा और उसके रसूल को इनकार और तकजीब की निगाह से देखते हैं और वो मुजरिम हैं जो जाहिर हो जाएंगे? कोई मुजरिम जाहिर हुए? बता सकते हैं आप? पता चलता है कि मकर किया जा रहा है, ऐसी कोई बात हुई ही नहीं। अल्लाह ताला ने मिर्ज़ा साहिब अलैहिस्सलाम से वादा किया, फतह और जफर की कलीद तुझे मिलेगी। क्या मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद साहब ने कभी बताया कि कौन सी फतह और जफर की कलीद उनको मिली है? तो कौन मकर कर रहा है? अल्लाह ताला ने खबर दी वो असीरों की रुस्तगारी का मूजिब होगा। क्या मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद साहब ने बताया कि ये असीर हैं जिनकी मैं रुस्तगारी का मूजिब हुआ हूं 1944 के बाद, जब उन्होंने दावा किया? तो बताएं कौन मकर कर रहा है यहाँ पे? वही जो झूठे दावे करता है वही मकर करता है। उसमें और बहुत सी बातें हैं, मैं चंद एक तो जिक्र कर चुका हूं, चंद एक और कर देता हूं। मजरुल अव्वल वल आखिर, क्या मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद साहब ने अपनी जिंदगी में कोई इसका सबूत पेश किया कि वो कैसे मजरुल अव्वल वल आखिर हैं? उनको तो इल्म ही नहीं था कि मजरुल अव्वल वल आखिर क्या होता है। तो जनाब, आपको जो खुदा ने खबर दी कि जंबा साहब मकर कर रही हैं, तो यहां तो पता चल रहा है कि मकर तो कोई और कर रहा है। और आपको जो खबरें मिल रही हैं वो किस फर्जी खुदा ने आपको दी हैं फिर? वो खुदा जिसने मिर्जा साहब अलैहिस्सलाम को इल्हाम किया, जिसको आप भी सच्चा मानते हैं, यानी मिर्जा साहब को, और मैं भी मानता हूं, उस मिर्जा साहब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने 6-7 नवंबर 1907 तक ये खबर दी, साहबा लका गुलामन जकिया रब्बे हवली जुर्रियतन तय्यबातन इन्ना नुबश्शिरो का बे गुलाम इस्महु याहिया, कि जकी गुलाम तुझे अभी तक नहीं मिला, हम तुझे इस दिन भी बिशारत दे रहे हैं कि वो तुझे मिलेगा।
وہ تو ملا ہی کوئی نہیں ان کو۔ تو مرزا بشیرالدین صاحب نے کوئی وضاحت کی کہ کیوں اس تاریخ تک اللہ تعالیٰ بشارتیں دیتا آیا اور کیوں وہ ذکی غلام نہیں ملا، اور وہ پھر دعوے دار کیسے ہو گئے؟ آپ کو، آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ یہ خلافت سچی ہے، اور جمعہ صاحب مکر کر رہے ہیں۔ تو یہاں جو حقائق سامنے آ رہے ہیں علمی رنگ میں، وہ تو بالکل الٹ ہیں۔ پتہ چلتا ہے مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے ساری زندگی مکر کیا۔ ثبوت پیش کریں، میں تو پیش کر رہا ہوں علمی لحاظ سے، کہ جب ایک خبر مل گئی کہ اس تاریخ تک تمہیں کوئی ذکی غلام نہیں دیا گیا، یہ دیا جائے گا آئندہ زمانے میں، آنے والے وقت میں، تو اس سے پہلے کوئی دعویٰ دار کیسے سچا ہو سکتا ہے؟ تو آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے یہ تمام نعرے جھوٹے ہیں، ان میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ سچائی ہے تو دلیل پیش کریں۔ محض یہ کہہ دینا کہ جناب خلافت سچی ہے، تو وہ بھی نعرے لگاتے ہیں کہ جناب تثلیث سچی ہے، پھر وہ بھی مان لیں۔ اس کے بعد میں ایک اور پہلو سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ لفظ جو صاحبہ غلامن زکیہ کہا گیا ہے، اس کے بارے میں کچھ اور مخالفین یہ پروپوگنڈا کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں غلام کا لفظ جب بشارت دی جائے تو محض جسمانی اولاد کے بارے میں ہوتا ہے۔ اس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ محض غلام کے بارے میں ہوتا ہے، یہ ایک محدود سا بیان ہے، کیونکہ اس کے ساتھ اگر قرآن کے حوالے سے بات کرنی ہے تو قرآن کچھ اور چیزیں بھی باندھ کر رکھتا ہے۔ مثلا غلام کا لفظ جب قرآن نے استعمال کیا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی گئی، تو وہ وجود اس وقت تک پیدا ہی نہیں ہوا تھا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ وہ وجود جس کی بشارت دی گئی تھی وہ بعد میں خدا کے ملہمین میں سے تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، جو بعد میں خدا کے برگزیدہ بندوں میں سے تھے، ملہمین میں سے تھے، رسولوں میں سے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو خبر دی گئی جب غلام کی، تو جسمانی بیٹا تھا، تو ساتھ وہ بعد میں خدا کے ملہمین میں سے تھا، ووٹوں سے نہیں بنا ہوا تھا۔ نہ ہی حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام لوگوں کے ووٹوں سے منتخب ہوئے تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام کہ ہاں جب غلام کی بشارت دی گئی تو ٹھیک ہے وہ جسمانی بیٹا تھا، لیکن ساتھ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ وہ بیٹا خدا کے برگزیدہ بندوں میں سے تھا، ملہمین میں سے تھا، نبی تھا، وہ لوگوں کے ووٹوں سے نہیں بنا تھا۔ یہ بھی اس غلام لفظ میں پوشیدہ بات ہے، محض جسمانی ہونا تو پوشیدہ نہیں ہے، اور باتیں بھی ہیں۔
اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لغت کے معنی بھی قرآن شریف نے اکثر وہی مفہوم لیا ہے، لیکن قرآن نے اپنے وہ پابند نہیں ہے۔ یہ مثال بھی غلام لفظ میں پوشیدہ ہے۔ اگر عربی لغت کو دیکھا جائے تو غلام کا لفظ ایک ایسے لڑکے کے بارے میں استعمال ہوتا ہے جس کے ہلکی ہلکی داڑھی اور مونچھ، نرم بال جو نکل رہے ہوتے ہیں ابتدا میں، وہ جب نکلنے شروع ہوں تو اس کو غلام کہا جاتا ہے، 12 13 14 سال کی عمر۔ تو کیا اللہ تعالیٰ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کو خبریں دے رہا ہے غلام کی، تو کیا ان کے ہاں 12 13 سال کے بچے پیدا ہوئے تھے؟ اس عمر کے پیدا ہوئے تھے؟ میرا کہنے کا مطلب ہے کہ قرآن نے اس لفظ کا اطلاق ایک ایسے لڑکے پر کیا جو بھی پیدا ہی نہیں ہوا۔ تو خدا تعالیٰ کا بیان کا ایک اپنا اسلوب ہے جو ہمیں قرآن سے ملتا ہے۔ یہ عربی قاعدوں کا پابند نہیں ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو غلام کا لفظ، اس کا مفہوم سمجھ آ جاتا ہے۔ اب ہم اسی مفہوم کے تحت دیکھیں کہ مرزا صاحب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 14 مرتبہ الہام کیا غلام کا، تو کیا 14 جسمانی لڑکے ان کے ہاں پیدا ہوئے؟ ہمیں وہ طریق ہی نہیں خدا تعالیٰ کا نظر آتا۔ اور پھر جب اللہ بشارت دے رہا ہے 6 7 نومبر 1907 کو، تو پھر ان کے بعد کیوں جسمانی لڑکا نہیں پیدا ہوا؟ یہ ساری سوچنے کی باتیں ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے کلام کو سمجھنے کے لیے غور و فکر کی ضرورت ہے، اور اس چیز کی ایک خبر قرآن اس رنگ میں بھی دیتا ہے: لو کننا نسمعو اور ناقلو ما کننا فی اصحاب السعیر۔ اگر ہم باتوں کو سنتے اور عقل سے کام لیتے تو جہنم میں نہ جاتے۔ یعنی انسان کو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم باتوں کو سنو۔ سب سے پہلی بات تو قرآن کا پیغام ہے، اس کو سمجھیں، غور کریں، عقل سے کام لیں، تو اللہ تعالیٰ نجات کے راستے دکھا دیتا ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو یہ کرتے ہوئے دیکھا، بس ہم بھی وہی کرتے رہیں گے، سامری نے بچڑا بنا دیا، ہمارے باپ دادا ان کے پوجتے آ رہے تھے، ہم بھی پوجتے رہیں گے، یہ طریق خدا اسے روکتا ہے، کہتے ہیں عقل سے کام لو۔ تو میں ان صاحب کو پھر یہ کہتا ہوں کہ آپ نے تو کوئی دلیل ہی نہیں دی، آپ کے منہ سے تو بس باتیں نکل رہی ہیں، جمبا صاحب مکر کر رہے ہیں، ثبوت کیا ہے؟ جمبا صاحب کی صداقت کا یہ ثبوت ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ 20 فروری 1886 کی پیش گوئی کا مصداق میں ہوں، تو ان کے دلائل سنیے۔ اب پہلی دلیل انہوں نے یہ بھی دی کہ اللہ تعالیٰ نے تو وعدہ ہی یہ کیا تھا کہ وہ 6 7 نومبر 1907 کے بعد پیدا ہوگا، تو کیا عقل انسانی ان کی اس دلیل کو سچا مانتی ہے یا نہیں، مضبوط مانتی ہے یا نہیں؟ یہ بڑی قوی
اور مضبوط دلیل ہے جو خدا نے پھر ان کے دعوے کے ثبوت کے طور پر ان کو دی۔ آپ کے جس فرسی خدا نے آپ کو بتایا کہ جمبا صاحب مکر کر رہے ہیں، اس نے تو آپ کو کوئی دلیل بھی نہیں دی، محض آپ نے ایک جملہ کہہ دیا کہ جمبا صاحب مکر کر رہے ہیں۔ ثبوت کیا دیا؟ کچھ بھی نہیں۔ جب آپ سے پوچھا جاتا ہے تو آپ کو کام یاد آ جاتے ہیں، آپ کی دوسری مصروفیات پڑ جاتی ہیں۔ پھر جمبا صاحب نے اور بھی بہت سی ایسے چیزیں پیش کی، معذور الاول والآخر۔ کبھی ورچو از گاڈ پڑھ کے دیکھیں، آپ کو اس کی حقیقت معلوم ہو۔ اس میں کہا گیا تھا کأن اللہ نزل من السماء۔ مرزا بشیر الدین صاحب نے کیا دلیل دی تھی اس بارے میں؟ کیا حقائق دنیا کے سامنے رکھے؟ صفر، کچھ بھی نہیں تھا جن کے بارے میں آپ کو خدا تعالیٰ نے خبر دی کہ وہ سچے ہیں۔ دلیل آپ کے پاس کیا ہے سچے ہونے کی؟ کچھ بھی نہیں۔ زمانہ اپنی فعلی شہادت سے جمبا صاحب کی صداقت بیان کر رہا ہے۔ میں نے ایک سوال شروع میں اٹھایا تھا، وہ کون سے اسیر تھے جن کو مرزا بشیر الدین صاحب نے رستگاری بخشی تھی 1944 کے بعد جب انہوں نے دعویٰ کیا؟ آج میں ایک شخص آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں وہ اسیر تھا جس کو جمبا صاحب نے رستگاری بخشی۔ یہ اللہ کا فضل ہے مجھ پر۔ آپ کوئی بندہ ایسا لائیں میدان میں جو میرے سامنے بیٹھ کے یہ کہے کہ خلافت سچ ہے اور مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے اس کو رستگاری بخشی تھی، تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا جائے گا۔ 8-9 سال گزر گئے، اسی رنگ میں مختلف حوالوں سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ کوئی ہے تو آئے، مد مقابل آئے، بات کرے۔ کوئی بھی نہیں۔ تو قرآن ہماری صداقت میں کھڑا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے جس کو زندہ کیا دلیل سے زندہ کیا، اور جس کو مارا دلیل سے مارا۔ اسی پیش گوئی میں تھا وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر آئیں تو کلام اللہ کا مرتبہ ظاہر ہو۔ تو کلام اللہ کا مرتبہ جمبا صاحب اور ان کے ماننے والے ظاہر کر رہے ہیں۔ کون ہے جو میدان میں آئے اور مقابلہ کرے؟ کوئی جرت ہی نہیں کرتا۔ اس لیے اس سچائی کی طرف آئیں جو خدا تعالیٰ ظاہر کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، اسی کو پانے کے لیے ہم سب پیدا کیے گئے ہیں، اور ہمیں اسی کی طرف اپنے چہروں کو موڑ لینا چاہیے، نہ کہ فرضی بتوں اور سامری کے بنائے ہوئے بچڑوں کی طرف۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔
عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر